السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے میں اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے اپنا لگاؤ پیدا کریں۔ قرآن اللہ رب العالمین کی آسمانی اور آخری کتاب ہے۔ اس کتاب پر آخرت کی نجات موقوف ہے۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر، اس کتاب کو سمجھے بغیر، اس کتاب کو عمل کیے بغیر ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس کتاب کا علم حاصل کریں اور اس کتاب پر عمل کریں تاکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو اور آخرت کی دنیا میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن عوام کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف مخصوص طبقہ کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے یہ قرآن صرف تلاوت کے واسطے ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے عوام اور خواص سب کے لیے نازل کیا ہے۔ سب کے اوپر ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرے۔ اس قرآن کا جاننا، اس قرآن کی معلومات حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ آئیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کوئی شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کا کلام یہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کا سمجھنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ لہذا جو کوئی قرآن کو پڑھنا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے گا، اس کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3۔ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا۔ یعنی قرآن کو 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے، کم از کم 3 دن میں قرآن کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور کم از کم 3 دن میں پڑھنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 دن سے قرآن کو کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بہرکیف ہمیں دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے مشاہداتی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگ قرآن پڑھ کر، قرآن کی آیات کو سن کر، قرآن کی ہدایات سے فائدہ اٹھا کر اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ آج بھی مغربی ممالک میں یا مشرقی ممالک میں، دنیا میں جہاں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھنا آسان نہ ہوتا، اگر قرآن سمجھنا مشکل ہوتا تو آج لوگ قرآن پڑھ کر مسلمان نہ ہوتے۔ آج لوگ جتنی بڑی تعداد میں قرآن پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ منظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو گویا کہ نئے مسلمانوں کا اسلام میں داخل ہونا اور بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ لوگوں کا اسلام میں قرآن پڑھ کر داخل ہونا، اس بات کی دلیل اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائی، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہم سب کے لیے نازل کیا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نازل کیا ہے۔ اور قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کے جو حقوق ہیں، سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں،
قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں، اور قرآن کا پانچواں حق ہے کہ قرآن کی تبلیغ کریں۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی قرآن کے ان 5 حقوق کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ قرآن کے 5 حقوق ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ آخرت میں ہماری نجات ہو جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترک قرآن پر یا قرآن کے حقوق نہ ادا کرنے پر ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائی، قرآن کے جو 5 حقوق میں نے آپ سے بیان کیے ہیں ان کو سمجھیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن کے 5 حقوق ہم پر ہیں۔ اور آپ جان لیں کہ قرآن و حدیث میں جو قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، دراصل یہ فضیلت انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف قرآن کا حافظ ہو گیا یا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو جنت میں درجات چڑھتا چلا جائے گا، جنت میں بہت سارے مقام کو حاصل کر لے گا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ درجات اور قرآن آخرت میں منزل کی ترقی یا بلند مقام اسے ملے گا جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن کی تبلیغ کرتا ہے۔ جو قرآن سمجھ کر نہ پڑھے، قرآن پر عمل نہ کرے اور قرآن کی تبلیغ نہ کرے تو جو قرآن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، درجات بلند ہونے کے اور قرآن کے شفاعت کرنے کے یا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے، اس شخص کو یہ مقام نہیں ملے گا جب تک وہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے، قرآن کی تبلیغ نہ کرے اور قرآن پر عمل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہا ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔